بچوں کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا جس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقل مند تھا جبکہ شفیق بیوقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنا کر انہیں گدھے پر لادا اور شہر جا کر بیچ دیتا۔ اس کام سے اس کا گزارا اچھی طرح سے ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنوانا اور شہر میں جا کر بیچنا جان گیا تھا۔ وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا جبکہ شفیق نالائق تھا، وہ ان پڑھ ہی رہ گیا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی جو بہن تھی وہ شادی شدہ تھی۔ اس کا گھر ان کے گھر کے قریب تھا، اس لیے وہ آ کر انہیں کھانا بنا کر دے دیتی۔ ایک دن اس نے مشورہ دیا کہ بھائی اب ان دونوں کی شادیاں کروا دو تاکہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ٹائم سے ہو جائے۔ کمہار نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کروا دیں۔ اب خرچے بڑھ گئے اور کمہار بھی بیمار رہنے لگا، تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریہڑی بھی لگا لی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصے بعد کمہار کا انتقال ہو گیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی کیونکہ شفیق تو کہیں بھی ٹک کر کام نہیں کرتا تھا۔ اب اسماعیل بال بچوں والا ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا اسے ایسے کب تک گزارا ہوگا؟ شفیق کو کہہ دیں کہ کام کرے، نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کو لے کر اپنے سسرال چلا گیا، محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیں۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا ہمارے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے اگر گدھے کو پڑھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اب تم نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل کو لگی ہے، میں آج ہی ماسٹر صاحب کے پاس جاؤں گا گدھے کو لے کر۔ اس کی بیوی نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گی، تو اس نے کہا چل پھر گدھے کا بستہ تیار کر اور اسے اسکول چھوڑ کر آئیں۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکایا اور پھر اسکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھوپھی ان کے پیچھے بھاگی کہ یہ گدھے کو اسکول کیوں لے جا رہے ہیں، دونوں بیوقوف۔ جو کوئی بھی ان کو دیکھتا وہ ہنس رہا تھا۔ آخر یہ گدھے کو لے کر اسکول میں پہنچ گئے۔ گدھا اپنے بچوں کو دیکھ کر گیٹ پر ہی رک گیا تو ان دونوں نے اس کو دھکے لگائے اور دھکیلتے ہوئے اندر لے گئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو وہ بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر وہ ماسٹر صاحب کے پاس گئے۔ ماسٹر صاحب سے بولے ماسٹر صاحب ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب بہت ہی ہوشیار آدمی تھے، وہ ان دونوں بیوقوفوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگے گی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے لیکن آپ پورے سال کی صرف 5000 فیس دے دیں۔ 5000 کا سن کر یہ دونوں پریشان ہو گئے۔ ماسٹر صاحب نے کہا کوئی جلدی نہیں ہے، 1-2 دن تک دے جانا۔ پھر وہ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم تو نہیں تھی، انہوں نے اپنی ریہڑی بیچ کر ماسٹر کو فیس کے پیسے ادا کر دیے، پھر خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا کہ اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، اب ہم اسے گھر لے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے اسکول چلے گئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا ہمارا گدھا انسان بن گیا ہے؟ ماسٹر صاحب نے بولا کیوں نہیں، اب یہ پولیس انسپکٹر بن گیا ہے۔ یہ کام میں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اس کا میں نے نام بھی شامو رکھ دیا ہے۔ تم دونوں فلاں تھانے میں چلے جاؤ، وہاں شامو انسپکٹر ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور وہ دونوں انسپکٹر سے ملنے چل پڑے اور انہوں نے ساتھ میں گدھے کے گلے میں ڈالنے والی رسی بھی رکھ لی۔ اور تھانے پہنچ کر شفیق کمہار نے ایک سپاہی سے انسپکٹر شامو کا پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے اس کو دیکھنے لگے، یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھی اور پھر نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال کر سامنے لہرانے لگا کہ شاید اس طرح ان کا گدھا ان کو پہچان لے۔ انسپکٹر پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ دونوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔
اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور پھر پوچھا، کیا بات ہے، تم دونوں یہ اس طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا، کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں؟ بھائی تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تمہیں اسکول میں ڈال دیا اور اب تم انسان بن گئے اور ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہو۔ انسپکٹر بولا، کیا مسئلہ ہے، پوری طرح ساری بات بتاؤ۔ انسپکٹر کے کہنے پر وہ ماسٹر خالد کے پاس لے گئے اور ساری بات بھی بتائی۔ ماسٹر کے پاس پہنچ کر انسپکٹر نے کہا، یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، آپ نے ان دونوں کو بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر شفیق سے کہنے لگے، دیکھیں اگر انسان نہ پڑھیں تو گدھوں جیسے بیوقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی پڑھ کر انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر بہت شرمندہ ہوا اور شفیق ہاتھ سے معافی مانگی اور فیس والے 5,000 بھی واپس کر دی۔ پھر انسپکٹر ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کر ان کی کفالت کرنے لگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر نہ پڑھیں تو گدھوں جیسے بیوقوف بن جاتے ہیں، لیکن گدھوں کو جتنا بھی پڑھایا جائے وہ انسان نہیں بن سکتے۔